امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے ہر جہان کی سرداری عطا فرما دی. فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یہ باز نشید کرا دیجئے، فرما دیجئے، سمجھا دیجئے، اس کی تعلیم دے دیجئے، رب کا فرمان سنا دیجئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں سجا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے آسمان پہ سجے کوئی نہیں، ابھی انسان بنے نہیں، ابھی کائنات بنی کوئی نہیں، ابھی ندی نالے نہیں بنے، ابھی دریا نہیں بنے، ابھی پہاڑ نہیں بنے، ابھی سمندر نہیں بنے، ابھی 18,000 مخلوقات وجود میں نہیں آئی. رب العالمین نے ابتدا سے اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے دیجئے، صدیق اکبر کو فرما دیجئے، عثمان غنی کو فرما دیجئے، حضرت علی المرتضیٰ کو فرما دیجئے، 1.25 لاکھ صحابہ کو تعلیم دے دیجئے. ابھی زمین نہیں بنی، کائنات وجود میں نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے امام الانبیاء کو ہر جہان کی سرداری عطا فرمائی ہے. امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہے، عالم دنیا کے بھی سردار ہے، عالم برزخ کے بھی سردار ہے، عالم آخرت کے بھی سردار ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رب العالمین نے ہر جہان میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بلند فرما دیا. انسانیت کی ابتدا ہوئی، وہاں امام الانبیاء کے تذکرے ہیں، چرچے ہیں، اللہ نے ڈنکا بجایا، امام الانبیاء کی عظمتوں کو بلند فرمایا. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جب میرے اندر روح کو پھونکا، جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی نظر دوڑائی، میں نے پہلی آنکھ کھولی، دنیا میں نظر کی، میری نگاہوں کے سامنے اللہ کا عرش موجود تھا، عرش عظیم موجود تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلا جڑا رب العالمین نے پیدا فرمایا، پہلا انسان پیدا فرمایا، پہلا آدمی پیدا فرمایا، اللہ کا نبی ہے، جناب آدم علیہ السلام ہے. فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی نظر دوڑائی، اللہ کے عرش پہ، عرش عظیم پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شان والے نبی کو، عظمتوں والے نبی کو، مقام والے نبی کو رب العالمین نے شان، عظمت، بلندی، مقام کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تماشوں کے ساتھ نہیں، مذاق کے ساتھ نہیں. آج ہمیں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، غلامی ہے، لیکن غلامی والی بات نظر نہیں آتی. امام الانبیاء کی تشریف آوری کا وقت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے. دن بھی رات بھی دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دن نے عرض کر دیا میرے اللہ امام الانبیاء کی نسبت مجھے نصیب ہو جائے. رات نے عرض کر دیا پروردگار عالم امام الانبیاء کی قربت مجھے نصیب ہو جائے. رات نے عرض کر دیا میرے اللہ اندھیرا چھا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں لوگوں پہ چھا جاتی ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ مجھ میں آرام کیا کرتے ہیں، تھکن دور ہو جاتی ہے. رات نے سب سے بڑی نسبت پیش کر دی اور پروردگار عالم عابد لوگ، ساجد لوگ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیا کرتے ہیں.
فرمایا کہ امن ہوا قانتم آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ والے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، رات کی تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، عابد موجود ہو، معبود موجود ہو، ساجد مسجود موجود ہو، کوئی دوسرا موجود نہ ہو، ہم سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں اللہ کی بارگاہ میں سارے کی ساری رات یوں ہی گزار دیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کی اماں فرماتی ہے، آقا مدنی مدینے والی سرکار امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مصلی پہ ہی گزار دیتے تھے. اسی کو کہتے ہیں کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت کی گئی ہووے، پیمبر مقتدی ہووے امامت کی گئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت کی گئی ہووے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مصلی پہ ہی گزار دیتے ہیں. محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی کا اقرار کرنے والوں، اپنے آپ کو غلامی رسول کہنے والوں، محبین رسول کہنے والوں، آ جاؤ، دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے. علماء نے لکھا ہے امام الانبیاء کی آمد رسول ہو رہی ہے، تشریف آوری ہو رہی ہے. دن میں اللہ سے مانگ لیا، رات میں اللہ سے مانگ لیا. کیا مانگا؟ حضور کی محبت مانگی، غلامی مانگی، تابعداری مانگی، میری نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے. رات نے عرض کر دیا میرے اللہ میری نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے. اللہ نے دونوں کی دعائیں منظور فرما دی. فرمایا کہ جا، دن تیری بھی دعا قبول ہو گئی، رات تیری بھی دعا منظور ہو گئی. رات کا آخری حصہ ہوگا، دن کی ابتدا ہو رہی ہوگی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے. شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والے نبی کی آمد رسول ہو رہی ہے، بعثت نبوت ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے. امام الانبیاء کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں ادھر امام الانبیاء کا نور نبوت میرے شکم میں منتقل ہوا، رب العالمین نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا. سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبوئیں آنے لگی، اللہ نے معطر کر دیا، میرے گھر کو معطر کر دیا، گلیوں کو معطر کر دیا. پورے مکہ مکرمہ سے بہترین نرالی قسم کی خوشبو آیا کرتی ہے. سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ سردار مکہ ہے، مکہ کا متولی بنا ہوا ہے، بیت اللہ کی چابیاں بیت اللہ کا متولی ہے، بیت اللہ کی چابیاں جناب عبد المطلب کی جیب میں موجود ہے. مکہ مکرمہ کے لوگ سوال کرتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ کو آواز لگا دی. کائنات میں مائیاں بیبیاں عورتیں تو بہت تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا عورت پیر دی جتی ہوندی ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں عورت پیر دی جتی نہیں ہوندی. اور پوری کائنات میں خواتین تو بہت تھی، لیکن میں اللہ کو امام الانبیاء کی والدہ محترمہ بنانے کے لیے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ پسند آ گئی. دائیاں تو بہت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب نظر کرم فرمائی پروردگار عالم کو جناب سیدہ حلیمہ
سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند آ گئی کہ یہ میرے محبوب کو دودھ پلانے کے قابل ہے۔ آمنہ کا معنی امن والی، حلیمہ کا معنی صبر والی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان سیدہ آمنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، سیدہ حلیمہ سے محبت ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے۔ ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، چکوں میں آپ دیکھو اکثر گھروں میں بچیوں کا نام، خواتین کا نام آمنہ ہوتا ہے، حلیمہ ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ہے یا حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ جناب عبد المطلب نے آواز لگائی، بیٹی آمنہ میرے سامنے تشریف لے آؤ۔ اب جب آپ کے لوگوں کیا حالات ہوں گے؟ حضرت عبد المطلب نے آواز لگائی، سیدہ آمنہ شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے شکم میں پیٹ میں لیے ہوئے تشریف لا رہی ہیں۔ آتے ہی سوال کر دیا، بیٹی آمنہ ناراض نہ ہونا، او بیوہ بہو، او بیوہ نو، مکہ کے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، او بیٹی آمنہ تجھے ضرورت کیا؟ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ گلیاں معطر ہے، محلہ معطر ہے، اور سارے مکہ مکرمہ سے بہترین قیمتی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کی دادی محترمہ کو بھیجا، اور دادی اماں آج اپنے پوتے اپنے لال کی شان بیان کر، محمد الرسول اللہ کی شان بیان کر حاضر ہو گئی۔ عرض کرنے لگی، عبد المطلب کیا سوال کر رہے ہو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ پہلے سیدہ آمنہ خوشبو استعمال کرتی تھی، کمرے سے خوشبو آتی تھی، محلے سے خوشبو آتی تھی، صحن سے خوشبو آتی تھی، بیڑے سے خوشبو آتی تھی، غسل خانے سے خوشبو آتی تھی۔ اور عبد المطلب سردار مکہ، آپ سیدہ آمنہ سے یہ بھی سوال کرو، یہ بھی پوچھو اس نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، جہاں سیدہ آمنہ تھوکتی ہے، لعاب ڈالتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، سیدہ آمنہ میرے محبوب کی والدہ محترمہ، اب آپ کی باری ہے، ابھی میرا محبوب شکم مادر میں ہے، آپ اپنے لال کی شان بیان کرو۔ عرض کرنے لگی، عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ کون سے عطر کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب یہاں بڑے عجیب حالات ہیں، بڑی شان والی بات ہے، آپ بھی، دادی محترمہ بھی، محلے علاقے کے لوگ بھی، مکہ مکرمہ کے لوگ بھی صرف خوشبو کے بارے میں جانتے ہو، یہاں تو پوری کائنات میری غلام بنی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگی، عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، آسمان مجھے سلام کرتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، مکہ کے درخت جھک کے سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور عبد المطلب اگر کنویں کے قریب جاؤں پانی بھرنے کے لیے، خواتین میرا انتظار کرتی ہیں، کون ڈول ڈالے، کون پانی کھینچے، کون رسا کھینچے۔ ابھی سیدہ آمنہ آئیں گی، ابھی وہ قدم منڈیر پہ رکھیں گی۔ عبد المطلب او سردار مکہ، ابھی میں اپنے قدم، اپنے پاؤں کنویں کے منڈیر پہ رکھتی ہوں، کنویں میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ عبد المطلب بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، جنت کی حوریاں کہ مجھے پنکھا جلتی ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام خام میں تشریف لاتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب شیش آتے ہیں، کبھی خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی ذبیح اللہ آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی نوح نجی اللہ آتے ہیں، کبھی ادریس علیہ السلام آتے ہیں، مجھے خوشخبری سناتے ہیں۔ اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ مبارک ہو، تو اللہ کے نبی کی، محمد الرسول اللہ کی، خاتم النبیین کی اماں بننے والی ہے۔ عرض کر دیا، عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ میں کبھی بازار گئی نہیں۔
ابھی تو زمانے جاہلیت ہے نا، ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا شافی معشر ساقی کوثر خاتم النبیین کی والدہ ماجدہ کیا فرما رہی ہیں؟ عبد المطلب سردار مکہ، کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ کہاں سے لائی؟ کون سی دکان سے لائی؟ میں تو کبھی بازار گئی نہیں۔ تے ساڈے پاسے کی آگ جنا کہ رن سونی ہوئے تے بازار چ نظر آنی چاہیے، اور کسی کی بیگم سونی ہو تو کہتے ہیں جی بازار جانا چاہیے، پتہ چلے نا بیوی سونی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی والدہ کیا تعلیم دے رہی ہے؟ ابھی نبی نہیں آیا، ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، ابھی اللہ کا قرآن نہیں آیا، ابھی حکم نہیں آیا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ابھی پردے کا حکم کوئی نہیں آیا، لیکن امام الانبیاء کی والدہ محترمہ کیا فرما رہی ہے؟ عبد المطلب میں کبھی بازار گئی نہیں، میں یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، عربستان کا سفر نہیں کیا، میں فلسطین نہیں گئی، عراق نہیں گئی، میں نے کبھی خوشبو دیکھی نہیں، لگائی نہیں، استعمال کی نہیں، منگوائی نہیں۔ سیدہ آمنہ بات کیا ہے؟ فرمانے لگی یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں، شکم پہ ہاتھ رکھ کے رس کر دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ پروردگار عالم نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ حافظ آباد ڈگرہ والی کے لوگوں، وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی، ہمارے مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، طلباء سے، نمازیوں سے، قرآن والوں سے، یہاں تک کہ ہمارے قبرستان سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع خانیوال میں جا کے دیکھو، شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سے آج بھی حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ حفصہ کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ زبیریہ کے طلباء جو مفتاح شریف کے درس میں شہید ہوئے، جاؤ آج بھی علماء کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ راجپوتو، ہماری برادری کا جوان حاجی عبد الوہاب صاحب کی خبر سے ریمنڈ گئے ہو، جاتے ہو، جاؤ دیکھو آج بھی حاجی عبد الوہاب صاحب کی خبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ملنگوں کی خبر سے جنت کی خوشبو نہیں آتی، مراسیوں کی خبر سے نہیں آتی، ڈھول بجانے والوں کی خبر سے جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی، صحابہ اور اہل بیت کی غلامی میں زندگی گزاری، قرآن پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، جاؤ آج بھی ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہ فرماتی ہیں میرے لال میری گود میں تشریف لے آئے، مغسول غسل کیے ہوئے، مکحول مازہ غلبصر کی آنکھوں میں سرمہ بھی لگا ہوا ہے، مختوم ختنہ مبارک بھی کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، پوری کائنات کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو پردے میں بھیجا کہ میرا محبوب شرم و حیا کا پیکر ہے، پردے کی جگہ تو بھی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دیکھے۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہ فرماتی ہیں میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں آج ہمیں حضور سے پیار ہے، سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، لوگ ربیع الاول میں نماز نہیں پڑھتے، 12 ربیع الاول کو نماز نہیں پڑھتے، 10 محرم کو نماز نہیں پڑھتے، پورا سال نماز نہیں پڑھتے، تیری غلامی کو کیا کریں گے؟ اعلان ہوتا ہے غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، تیری جان تو کیا کریں گے جب نماز تو نے پڑھی کوئی نہیں۔
سیدہ سلام علیہ کی کیا تعلیمات ہے، امام الانبیاء کی والدہ محترمہ کیا فرما رہی ہیں، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مظفر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، اللہ والوں نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور ولیوں کی بات کرتے ہو، پیرانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت ذکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیروں کے سردار نے، ولیوں کے سردار نے، سید الاولیاء نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، شہداء کربلا موجود ہے، جمال اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، حضرت باقر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حسین کے 72 تن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، بچڑے شہید ہو گئے، نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اما خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی، 1.25 لاکھ صحابہ نمازی، حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ نانا امام الانبیاء نے تعلیم دی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسا میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت پہ نہ قرآن کو چھوڑا، نمازوں کو قضا کیا۔ ہمارے ہاں شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، غم میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظالم لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پوچھو نا بھئی جنازہ تم کیا کرنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف جنازہ پڑھنے آئے ہیں، بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، نسوار کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی وضو وغیرہ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ہم تو صرف جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ میاں صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، وہ تمہارا جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، جب تم نے فرض عین نہیں پڑھا تو فرض کفایہ پڑھ کے کرو گے کیا؟ نمازوں کی رکعتوں کی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ویسے باتیں بڑی بڑی کریں گے۔ جنرل ضیاء کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، ایسے ہی ہے، جنرل ضیاء کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، اس نے حکم دیا تھا نماز پڑھا کرو، لوگ دفتروں میں بھی نماز پڑھتے تھے، ماشاءاللہ، وکلاء بھی نماز پڑھتے تھے، ہیں جی، افسر لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، کچھ بیچارے چائے وائے ڈنر شنر کرنے چلے جاتے تھے۔ ایک جج صاحب تھے، اس نے کہا چلو میں بھی نماز پڑھاؤں، ظہر کی نماز بیچارے نے پڑھائی ہے، اور 2 رکعتوں پہ اس نے سلام پھیر دیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں کس جگہ جمعہ پڑھتا ہوں وہ 2 ہی پڑھاتا ہے۔ ہمیں یعنی پڑھے لکھے لوگوں بڑی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، ویسے دیکھو بڑے حضور کے غلام ہیں، بڑی حضور کی تابعداری کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب فرضوں کا ہی پتہ نہیں تو اور دنیا کا کس شے کا پتہ ہوتا؟ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ
کی بارگاہ میں میدان کربلا میں دعا فرما رہی ہے، رب کریم بچڑوں کی قربانی قبول فرما، اور میرے اللہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے، شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں، اور میرے اللہ سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ عرب کا دستور تھا، دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں دائیاں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، یہ قوالوں کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل بات علماء نے جو لکھی ہے، امام الانبیاء نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، نہیں، میرے آقا نے، مدینے والی سرکار نے، امام الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نے ان دائیوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پہلے پسند فرما لیا، تو آپ علیہ السلام یوں کہہ لو امانت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی تو اور کوئی دائی کیسے لے جاتی؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرنے لگی، آمنہ اپنے لال کا دیدار کراؤ۔ سیدہ فرماتی ہے اشارہ ہو گیا، سفید چادر کے نیچے آقا مدنی آرام فرمائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں نے آقا مدنی مدینے والی سرکار کے چہرے انور سے رحمت والی چادر ہٹائی، ادھر چادر مبارک ہٹائی، رحمت والی چادر ہٹائی، ادھر امام الانبیاء نے سیدہ حلیمہ کو دیکھا، ادھر تبسم فرمایا، ادھر مسکرا دیا۔ سیدہ فرماتی ہے امام الانبیاء نے جب تبسم فرمایا، آپ کے نیچے والے لب مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ سیدہ فرماتی ہے اللہ نے میری آنکھوں کو منور کر دیا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ سیدہ حلیمہ نے آواز لگا دی، آمنہ دوڑ کے آؤ، میں نے عرب کے بچے دیکھے، عجم کے بچے دیکھے، میں نے قریشیوں کے بچے دیکھے، تمیمیوں کے بچے دیکھے، کئی علاقوں کے بچے دیکھے، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں علی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے جناب عبد المطلب کو بھیج دیا، جاؤ آپ بھی اپنے لال کی شان بیان کرو۔ فرمانے لگے آمنہ حلیمہ تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے، میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، یمن گیا، مصر گیا، شام گیا، قاہرہ گیا، فلسطین گیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ بھی جا کے ثنا خوانی کرو۔ آ کے رد کرنے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب اور دائیا تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے، دیہات اور شہروں کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے، میں نوری نہیں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں مشرق میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، شمال جنوب میں جاتا ہوں، زمین و آسمان کا چکر لگاتا ہوں۔ میں نے اللہ کے ہر نبی کو دیکھا، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے شیش کو دیکھا، میں نے خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے ذبیح اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اسحاق علیہ السلام کو دیکھا، میں نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، میں نے نوح نبی اللہ کو دیکھا۔ مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔
ارشاد خدا بندی ہوا امنا حلیمہ عبد المطلب و جبرائیل اور نوریوں کے سردار، تم دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آج تک اپنے محبوب جیسا حسین پیدا کیا ہی نہیں۔ میرے اللہ تو آپ جیسے اعلیٰ صورت والے، اعلیٰ سیرت والے، مازاغ البصر کی آنکھوں والے، وضوحا کے چہرے والے، واللیل کی ظلم مبارک والے، علم نشرہ کے سینہ مبارک والے اب تو آنے شروع ہو گئے، اب تو آیا کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جس قلم سے میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی صورت مبارکہ کو سجایا تھا، میں اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دی، قلم ہی ختم فرما دی۔ اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، میں اللہ بھی بے مثل بے مثال ہوں، میرا محبوب بھی بے مثل بے مثال ہے، میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، آمنہ کے در یتیم جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی میرے محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمان بھی نہ ہوگا، ایمان سے بھی خارج ہوگا، وہ قادیانی ہوگا، وہ کانا ہوگا، اسے موت بھی لیٹرین میں آئے گی۔ جو میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے اتنی شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا، من احبنی، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے اس کے چہرے پہ سنت رسول موجود ہو، اسے سنت رسول سے بھی محبت ہو۔ مولانا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں۔ حضرت سے ایک دن ایک ہندو ملا، پوچھنے لگا حضرت کروڑ درا تے دسو، فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیں، نیند آ رہی ہے؟ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں تو 7 بجے آ گیا تھا، قاری بلال صاحب کا قصور ہے، انہوں نے مجھے سونے والا وقت دیا تو میں انشاءاللہ تہجد تک بیان کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جاگ رہے آپ تو، میں سمجھ رہا تھا آپ کو نیند آ رہی ہے۔ نہیں، میں نے جلدی ختم کر دینا۔ ماشاءاللہ ہندو حضرت سے راستہ پوچھا اور حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ ابھی تو ماشاءاللہ سارے حافظ آباد سے آپ تشریف لائے، ادھر ادھر سے تشریف لائے، سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ ساڈا آکھا تے رن نہیں مندی ہے، بیوی آکھا مندی ہے، بولو نا، بولتے ڈرو نہیں، بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ کبھی سوچا ہے ہماری بیوی کہنا کیوں نہیں مانتی؟ یہ بیغمات، اللہ نے اس عورت کو شوہر کے لیے متبع بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ، حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک بیوی کو حکم دیتے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر۔ یہ ساڈے سامنے آ کے کھلوتی ہے، انہوں کو نہ ایویں آخر نہیں جی، کیوں نہیں کہنا مانتی بیوی؟ کبھی سوچا ہے رن نافرمان، بیگم نافرمان، گھر والی نافرمان ہوئی کیوں؟ اسے پتہ ہے روزانہ داڑھی منڈوا کے آتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری مخالفت کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے کسی پہ بیوی کو مسلط کر دیا، کسی پہ بچوں کو مسلط کر دیا، بہن بھائیوں کو مسلط کر دیا۔ مولانا کی عادت تھی، ہندو نے جب پوچھا نا راستہ، حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت کا کہنا کیوں مانا؟ حضرت سنت رسول چہرے پہ موجود تھی، ادب فرماتے تھے، داڑھی کے بال اگر گر جاتے انہیں بھی سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔
مولانا کا انتقال کا وقت آ گیا، گھر والوں سے فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میری موت آ جائے، یہ سنت رسول کے بال ہیں، میں نے ان کا ادب کیا ہے، میں نے ان کا احترام کیا ہے، میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ انتقال کے بعد، دفن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، رب العالمین نے ادب کے صدقے میں، سنت رسول سے محبت کے صدقے میں، امام الانبیاء کی غلامی کے صدقے میں، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ زندگی فانی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کپڑے بھی بے وفا۔ جس مال کے لیے لوگ نوکری کے لیے داڑھی منڈاتے ہیں، وہ نوکری بھی یہیں رہ جائے گی۔ عہدے کے لیے داڑھی منڈوائی ہیں جی، عہدہ بھی یہیں رہ جائے گا۔ موت آتی ہے، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، آواز آتی ہے ابا جی کے کپڑے اتارو، اما جی کا لباس چھین لو، سوری بیگم کا بھی لباس اتار لو، اس کا زیور بھی اتار لو، صدر کا لباس چھین لو۔ کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے بعض آ جا رہا ہے راہ پہ، آج عملی زندگی اپنا لیں۔